ہمارے بہت عزیز لوگ 2020 سے لے کے 2022 تک ہم سے قدرت نے لے لیے، اور وہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے لیے تو ان سے ایک ذاتی حوالہ تھا، اور ہمارے یوں سمجھیے کہ ذاتی نقصان ہوئے، لیکن وہ لوگ ادب کا بھی بہت اہم حوالہ تھے۔ محمد خالد، ڈاکٹر ابرار احمد، کمیل کاظمی، نجیب احمد صاحب۔ کمیل تو خیر نوجوانی میں ہم سے بچھڑ گئے، نجیب احمد اور محمد خالد اور ابرار احمد صاحب وہ لوگ ہیں جو لاہور کی ادبی کہکشاں میں جگمگاتے ستارے تھے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا غلام حسین ساجد صاحب سے کہ وہ محمد خالد صاحب کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے وقت میں سے کچھ یادداشتیں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ابرار صاحب کے ساتھ بھی ان کا ویسا ہی ایک لطف کا تعلق تھا، دوستانہ تھا، تو ان کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد خالد صاحب سے جو میرا تعلق ہے وہ کم و بیش 50 برس پرانا ہے، اور جو کہیے کہ 3 برس پہلے جو ہے وہ، ویسے تو وہ ملاقات ظاہر عمر بھر چلتی رہتی ہے، لیکن ان سے جو میل ملاقات تھی وہ ان کی وفات کی وجہ سے 3 برس پہلے جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اور اسی طرح ابرار احمد سے جو نسبت ہے وہ بھی کم و بیش 45 برس پرانی ہے۔ عجیب بات ہے کہ خالد صاحب، محمد خالد عمر میں مجھ سے 2 برس بڑے تھے، اور ابرار احمد 2 برس چھوٹے تھے، اور ابرار احمد کے مجھ تک پہنچنے کا سبب محمد خالد تھے، کیونکہ وہ ایک ہی علاقے سے، ایک ہی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے، اور جب وہ لاہور آئے تو محمد خالد کی وجہ سے مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات پھر ان کی وفات تک جو ہے وہ جاری رہی۔ خالد صاحب سے مجھے یاد ہے کہ پہلی ملاقات جو تھی وہ ایک رسالے کے حوالے سے ہوئی تھی۔ انہیں سیب کا ایک پرچہ چاہیے تھا، شاید ان میں ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، اور انہیں کسی نے بتایا کہ اورینٹل کالج میں ابھی نیا نیا داخل ہوا تھا، کہ ایک طالب علم ہے جس کو رسائل سے یا لکھنے پڑھنے سے دلچسپی ہے، تو آپ کو وہ رسالہ جو ہے ان سے مل سکتا ہے۔ بہرحال وہ میرے پاس آئے، رسالہ تو میرے پاس موجود نہیں تھا، لیکن میں خبر رکھتا تھا کہ وہ کہاں مل سکتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اسٹیشن جائیے، اور اسٹیشن کا جو سٹال ہے کتابوں کا، وہاں میں نے وہ رسالہ دیکھا تھا، چونکہ میں ٹرین کے ذریعے سفر کیا کرتا تھا اس زمانے میں اپنے گاؤں سے لاہور آنے کے لیے، تو وہاں میری نظر پڑی تھی، میں نے وہاں وہ مل جائے گا۔ خیر یہ ایک ملاقات کا ایک بہانہ بن گیا۔ پھر اتفاق سے وہ وولنر ہاسٹل میں منتقل ہوئے اور میرے ساتھ والے کمرے میں رہنے لگے۔ وہ اگرچہ ایم اے کر چکے تھے، لیکن وولنر ہاسٹل کا یہ اصول تھا، کہہ لیجئے، جو لکھا ہوا تو کہیں نہیں ہے، کہ جو لوگ ہاسٹل چھوڑ بھی جاتے تھے وہ بھی کسی نہ کسی دوست کے ساتھ ٹھہر جاتے تھے، اور برسوں، بلکہ کہیے کہ ملازمت نہ ملنے تک وہ ہاسٹل کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں ناصر بلوچ صاحب ہمارے دوست، انہوں نے دوبارہ داخلہ لے لیا تھا ایم اے پنجابی میں، تو ان کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ تو اس طرح کہہ لیجئے کہ ایک ہمارا دوستوں کا حلقہ جو ہے وجود میں آیا۔ ان کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اورینٹل کالج میں آنے سے پہلے ادبی پرچوں میں چھپ رہا تھا۔ تو یہ وہ زمانہ جو رسائل کا زمانہ تھا، ادبی پرچوں کا زمانہ تھا، تو ہم کہا کرتے تھے کہ ہم ہر اس شخص کو جانتے ہیں جس کی کسی بھی ادبی پرچے میں ایک بھی اچھی غزل چھپی ہو۔
یہ دعویٰ جو تھا وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ تو خالد صاحب کی اس سے پہلے لفظ میں کچھ چیزیں چھپی تھیں، اورینٹل کالج سے ایک پرچہ نکلا کرتا تھا، وہ چیزیں میں نے دیکھی تھیں اور ان سے تعلق ہوا تھا۔ لیکن اس وقت وہ محمد خالد نہیں تھے، ان کا اصل نام محمد اسلم تھا، لیکن وہ خالد آفاقی کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ پھر اقبال آفاقی صاحب کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بدلا اور اسے محمد خالد کر لیا۔ خیر اس کی جو بھی وجہ ہو، میں نے تو کہا تھا کہ آفاقیت جو ہے وہ کسی ایک شخص تک محدود نہیں ہوا کرتی، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں ذرا تھوڑا سا منفرد ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تو میرا نام بدلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ان کے بتائے ہوئے کوئی نام جو ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ خیر جب ہم ساتھ ساتھ والے کمروں میں رہنے لگے تو ایک ظاہر ہے کہ دوستوں میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنی ہر چیز ہم ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ مطلب مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے خالد صاحب کا ہر مصرع، ہر غزل، اگرچہ وہ کچھ زیادہ غزلیں نہیں کہیں انہوں نے، لیکن ہر غزل میں نے ان کی زبان سے سنی ہے اور ایک سے زیادہ بار سنی ہے۔ اور میں نے بھی جو رتب و یابس لکھا ہے وہ سب ان کی نظر سے گزرا ہے۔ اتنا گزرا ہے کہ بعض لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ شاید خالد صاحب میرے استاد تھے، لیکن ایک لحاظ سے تھے بھی، کیونکہ ہم جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں دوست ایک دوسرے سے، تو کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم صرف یہ نہیں کہ ہم شاعری کیا کرتے تھے یا اس لیے ہمارا تعلق تھا کہ ہم شاعر تھے، ہمیں یہ مسئلہ بھی تھا کہ جو ہمارے ارد گرد شاعری ہو رہی ہے وہ کیسی ہو رہی ہے، اس کی کیا فضا ہونی چاہیے، ہمارے مسائل کیا ہیں۔ ہم سے پہلے جو غزل گو ہیں، غزل گو کا میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ جو تھا وہ نظم کے عروج کا زمانہ تھا۔ نظم جو تھی وہ خاص طور پر لسانی تشکیلات، اس نے بہت ہڑبونگ مچا رکھی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے غزل کہیں جو ہے وہ دیوار سے لگی ہوئی ہے اور پس منظر میں چلی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت اچھے غزل گو موجود نہیں تھے، مطلب اس وقت احمد مشتاق جو تھے وہ موجود تھے، جاوید شاہین موجود تھے، ظفر اقبال موجود تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ظفر اقبال کو تو ویسے بھی لسانی تشکیلات کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ غزل کو دوبارہ اس کے مقام پر لانے کی یا اس میں ایک خاص طرح کی غیر سنجیدگی بھی غزل میں داخل ہو گئی تھی، تو ہمارا گمان تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ غزل کو دوبارہ جو ہے وہ ایک سنجیدہ جو ہے وہ صنف سخن کے طور پہ جو ہے لایا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ ہماری نسل کے مسائل کیا ہیں۔ ہم نے بہت ڈسکشنز کی، بہت سوچا اس موضوع پر، اور سراج منیر نے جو ہم لوگوں نے ایک مشترکہ ڈسکشن کی تھی اس کے حوالے سے ایک مضمون بھی لکھا جو میرے ہی ایک مصرے پر مشتمل تھا، عنوان تھا اس کا یہ خواب ہے اور یہ کہیں کا۔ تو اس میں انہوں نے یہ تھیسس بنایا تھا کہ یہ جو ہم سے پہلے کی نسل تھی، یعنی ناصر کاظمی اور ان کے بعد کے لوگ، کہ ان کا جو استعارہ تھا وہ یاد کا تھا، کیونکہ وہ ایک خاص طرح کا نسٹیلجیا، ایک خاص طرح کی یاد لے کر اس ملک میں آئے تھے، اور جو ہماری نسل کا استعارہ ہے وہ خواب کا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں سانس لے رہے ہیں جسے خواب کی تعبیر کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بہت جلد ٹوٹ گئی، اور جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ خالد صاحب ایک طرح سے جو ہم غزل کہہ رہے تھے، جس کو بعد میں اساطیری غزل کا نام دیا، اور یہ بھی میرے ہی کہہ لیجئے کہ مجھے ہی سزا ملنی چاہیے یہ نام دینے کے لیے، تو وہ اساطیری غزل کے بنیاد گزار تھے، اس طرح سے کہ 1931 سے 1980 تک کی جو غزلیں تھیں اس زمانے میں جو کہی گئی تھیں، ان میں سے کچھ انتخاب کیا تھا ہم لوگوں نے غزلوں کا، اور وہ انتخاب جو ہے اس کا دیباچہ جو ہے وہ خالد صاحب نے لکھا تشکیل معانی کی شاعری کے نام سے، اور سعادت سعید سے ہم نے نظموں کے دیباچے لکھوائے، اور 12 شاعروں کا یہ انتخاب دلی سے شائع ہوا 1981 میں، اس کے بعد پھر اس کو لاہور سے بھی شائع کیا گیا۔ تو وہ ایک طرح سے وہ چہرہ تھا، یا وہ کہہ لیجئے وہ نئی غزل کا جس کو پنجابی میں محاندرہ کہہ سکتے ہیں،
کہ وہ محاندرہ تھا جس کو ہم لے کر آگے بڑھے. اس میں ثروت حسین تھے، اس میں محمد اظہار الحق تھے، اس میں غزال احمد سید تھے، شبیر شاعر تھے، اور بھی مطلب 12 لوگ تھے، لیکن کچھ معروف نام اس میں نہیں بھی تھے. تو ایک الگ کلچر، ایک الگ تہذیب، الگ استارے، الگ علامتیں، الگ دنیایں جو دریافت کی جا رہی تھی غزل کی. محمد خالد صاحب نے اگرچہ اس حوالے سے بہت زیادہ تو نہیں کہا، لیکن اس غزل کے یوں کہہ لیجئے کہ وہ قافلہ سالار تھے، اور اس کی جو جو رو اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں. تو بہرحال ان سے بہت پیار کرنے والے دوست تھے. میں کچھ دنوں کے لیے 12-13 برس کے لیے ملتان میری پوسٹنگ ہو گئی، تو جب بھی میں آیا کرتا ان سے ملاقات رہتی تھی. یعنی لاہور کے دوست تو یہ سمجھتے تھے کہ میں کبھی ملتان گیا ہی نہیں. تو میں محمد خالد کے پاس ہی آ کر رہا کرتا تھا. اور اچھا، ان کے پاس رہنے کی بہت ساری وجوہات بھی تھیں. ایک وجہ جو یہ تھی کہ انہوں نے ایک طویل عرصے تک شادی نہیں کی، اور جب آدمی جو ہے وہ اکیلا ہو تو ظاہر ہے جو بھی باہر سے آئے گا اس کے لیے اس سے اچھی پناہ گاہ کوئی نہیں ہو سکتی. میں نے اگرچہ لاہور میں شادی کر رکھی تھی، لیکن میں پھر بھی اس کے پاس رہا کرتا تھا. تو ان سے وجہ یہ ہے کہ ان سے جو مکالمہ ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہے کہ میرے جو سسرالی رشتہ دار تھے ان سے وہ مکالمہ نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ نسبت ان سے پھر میں دوبارہ لاہور واپس آ گیا تو پھر بھی ان سے تعلق رہا. پھر ہم کولیگ بھی بن گئے. اچھا، جب آدمی کولیگ بنتا ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے دوستوں میں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تو خیر اتنا بڑا دماغ نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے ارد گرد کے بڑے دماغوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کم ہی برداشت کیا کرتے ہیں. لیکن خیر خالد صاحب کو ہم نے تو مرشد کا درجہ دے رکھا تھا. تو ان سے ایک شکایت جو مجھے ان کی زندگی میں بھی تھی اور اب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھنا کم و بیش جو ہے وہ ترک کر دیا تھا. ورنہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ غزل کا وہ لہجہ جو انہوں نے دریافت کیا تھا اور جس کو لے کر آگے بڑھے تھے اور جیسے شعر انہوں نے نکالے تھے، ویسا شاید کوئی اور شاعر ان کے زمانے میں موجود نہیں تھا. لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے کچھ مسائل ہوں گے، کچھ مشکلات ہوں گی. اچھا، انہی کے توسط سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابرار احمد سے ملاقات ہوئی. ابرار احمد اس وقت جو تھے وہ ملتان میں پڑھ رہے تھے، میڈیکل کالج میں تھے، اور میڈیکل کالج میں ان کا جو ہونا تھا وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والد کی وجہ سے میڈیکل کالج میں گئے تھے، اور وہ یعنی وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے. اصغر ندیم سید اس بات کے گواہ ہیں کہ ابرار احمد نے میڈیکل کالج کے زمانے میں ایک مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کی تھی، اور وہ اس لیے کی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں شعر کہنا چاہتا ہوں، میں نظمیں لکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے والد نے مجھے اس طرف ڈال دیا. اچھا، اس کا یہ واضح نظر بھی آتا ہے کہ جب وہ ڈاکٹر بن گئے تو تب بھی انہوں نے میڈیکل کو اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں لیا. ان کے بعد کے کچھ ہمارے دوست ہیں جو ڈاکٹر ہیں اور شاعر بھی ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں تک پہنچے، وائس چانسلر بنے، مختلف یونیورسٹیوں کے ہیڈ بنے، اپنے شعبے میں انہوں نے پروفیسری لی اور بڑے پیسے کمائے، لیکن یہ شاعر ہی تھے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جب گجرانوالہ میں ان کی پوسٹنگ تھی تو یہ ہر ہفتے بلکہ ہر روز موٹر سائیکل پر لاہور ٹی ہاؤس آ جایا کرتے تھے، اور یہاں دوستوں کے ساتھ ملاقات رہتی تھی. ہمارا کہہ لیجیے، ہماری زیادتی کہہ لیجیے، یا کہہ لیجیے کہ ایک تعصب چھوٹا سا ہوتا ہے کہ عمر میں چونکہ کم ہے تو شاید یہ ہم سے قد میں بھی کم ہیں اور ادبی قد میں بھی کم ہے. تو جو ہم نے نظموں کا ایک انتخاب کیا تھا نا 1981 میں، اس میں ابرار شامل نہیں تھے. حالانکہ ابرار نے مجھے اپنی 20 نظمیں دی تھیں کہ میری کچھ نظمیں بھی منتخب کر لی جائیں، لیکن بعد میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم غلط تھے، کیونکہ انہوں نے نظم کا جو لہجہ اختیار کیا، اور اس میں خاص طرح کا جو ابہام ہے، اور وہ ابہام جو ہے وہ میرا جی والا ابہام نہیں ہے کہ جس کی پرتیں کھل نہ سکیں. ایک خاص طرح کی اس میں اداسی بھی ہے، ایک خاص طرح کی جو ہے وہ درد بھی ہے، دکھ بھی ہے. پڑھتے ہوئے نا ایک اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں ان کی نظموں کو. اور ان کی جو آخری کتاب ہے جس کو موہوم کی مہک کا نام دیا گیا ہے، تو یہ وہی مہک ہے جو ہر بڑے لکھنے والے کو آتی ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ کوئی کر سکتا ہے. تو خیر وہ لاہور منتقل ہو گئے وہ بھی، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا
کہ ہم تمام جو پرانے دوست تھے اس زمانے کے، جس میں ابرار تھے، جس میں محمد خالد تھے، جس میں مرزا حامد بیگ تھے، اور بھی کچھ ہمارے دوست، ہم سب یہاں یکجا ہو گئے اور ایک طرح سے ایک مستطیل کہہ لیجئے لکھنے والوں کی جگہ. لیکن ایک چیز جو خالد صاحب میں بھی تھی اور ابرار میں بھی تھی، شاید مجھ میں اتنی زیادہ نہ ہو، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے جونیئرز کے لیے ہمیشہ دروازے کھلا رکھتے تھے، اور انہوں نے بہت سارے نئے لکھنے والوں کی تربیت کی اور ان سے بہت محبت کی. میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے مجھے بھی یہ کرنا چاہیے تھا، اور میں اب کوشش کر بھی رہا ہوں. ہر نئے لکھنے والے پر میں کچھ نہ کچھ لکھ کر ایک اپنا محبت کا جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ایک چٹھی ڈال دیتا ہوں. لیکن جیسی محبت محمد خالد کیا کرتے تھے اپنے نئے لکھنے والوں سے، اور یہ وہی شخص کرتا ہے ادب جس کا مسئلہ ہو. جس نے ادب سے جو ہے وہ کمانا ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. وہ ایک کہہ لیجیے مسلسل، یعنی ایک فیض دینے والے شخص تھے. وہ فیض مجھ سے شروع ہوا اور ان کی وفات تک بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں ان تک جا پہنچا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے جانے کے بعد جتنی ان کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ شاید کسی اور لکھنے والے کی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی. بہت شکریہ غلام حسن ساجد صاحب. میں بالکل اس بات کا گواہ ہوں کہ محمد خالد اور ابرار احمد اپنے جونیئرز کے ساتھ جس طرح لطف اور کرم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، محمد خالد صاحب کے ساتھ میری نیاز مندی کوئی بہت پرانی نہیں، صرف 10-12 سال پر مشتمل ہے. لیکن اس میں ایسا تھا کہ میں یہاں سے جا چکا تھا لاہور سے، اور خدا جانے کیا بات تھی کہ کبھی میں بہت پریشان ہوتا یا ڈپریس ہوتا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہیں کون بتاتا تھا کیا ہوتا تھا. وہ مجھے کال کر دیتے تھے. ہاں بھائی، داغ دلوی، وہ ایک زمانے میں انہیں ایک شعر 2-3 دفعہ سینڈ کیا، میسج کیا، جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے آپ بندہ نواز کیا جانے. تو انہوں نے میرا نمبر بھی داغ دہلوی کے نام سے سیو کر لیا اپنے فون میں، اور جب فون پہ بات ہونی تو سب سے پہلے یہی، ہاں بھائی داغ دہلوی سنا. تو ابرار صاحب کا بھی اسی طرح کا معاملہ تھا کہ وہ جونیئرز کو ایکنالج کرنا اور ان سے محبت کرنا. اور تو محمد خالد میرے دادا استاد بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ضیاء الحسن صاحب ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں، ابرار صاحب کے حوالے سے بھی اور محمد خالد صاحب کے حوالے سے بھی. پس شام علم کسی مہر نگاہ کو دیکھتے تھے، یہ لوگ کہاں میرے حال تباہ کو دیکھتے تھے. میرے شاہ کی آنکھیں پتھرائی ہوئی لگتی تھیں اور دیکھنے والے اوج کلاه کو دیکھتے تھے. اور ایک جشن مسرت پیش بحیر تھا اس دن بھی، سب ساکت ہو کے شکوہ سپاہ کو دیکھتے تھے. آنکھوں میں اجالا پھیل گیا تھا یوسف کا، ہم چاہ کو دیکھتے تھے کبھی راہ کو دیکھتے تھے. میرا اتنا لمبا تعلق تو نہیں ہے خالد صاحب سے، صرف 40 سال کا ہے. بالکل 1980 پہلا سال تھا جب میرا ان سے تعارف ہوا. اگرچہ 1 سال پہلے سے میں ان کی کلاس میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا تھا، لیکن جب ان سے میرا ملنا شروع ہوا تو وہ پھر اس طرح کا تھا کہ میں ہر اتوار کا دن ان کی شادی تک، ایک بہت طویل زمانہ ہے، یہ طے شدہ ہوتا تھا کہ میرا اتوار کا دن ان کے ساتھ گزرے گا. میں صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا، چائے ان کے ہاں پیتا، اور سارا دن پھر ان سے ملاقات رہتی، جس میں بعض اوقات دیر دیر تک گفتگو نہیں بھی ہوتی تھی، پھر بھی وہ ملاقات کا حصہ ہوتی تھی. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا محمد خالد صاحب کی وجہ سے
کہ میں نے کلاسیکی شاعری ساری پڑھی، سبکن سبکن، کلیات پورے پورے، صرف پڑھی ہی نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں شعر یاد کیے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو فائدہ ہوا وہ شاید کسی بھی اور چیز سے نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ فائدہ مجھے کلاسیکی شاعری کو سبکن سبکن پڑھنے سے اور اس کو بے تحاشا یاد کرنے سے ہوا، جس کی وجہ سے میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا لیکن میں ایک مکمل انسان کے طور پہ اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا۔ میرے اندر میرے وجود کے در کھولے کلاسیکی شاعری نے، اور اس کی کنجی محمد خالد کے پاس تھی۔ خالد صاحب وہ مشکل مقامات، کلاسیکی شاعری میں بہت مشکل مقامات ہیں، اور شاید شاعروں میں سب سے مشکل شاعر خود میر ہیں۔ ہم میر کو اتنا سمجھتے ہیں جتنے شعر ہم پڑھتے ہیں وہ بڑے آسان شعر ہو گئے ہیں، بار بار پڑھنے سے آسان ہوئے ہیں۔ جب ہم میر کے اتنے ہی اور شعر بار بار پڑھیں گے تو وہ بھی آسان ہو جائیں گے۔ کوئی بھی شاعر آسان نہیں ہوتا، بڑا شاعر خاص طور پر، جب تک اسے بار بار نہ پڑھا جائے۔ تو اس سے میں نے محسوس کیا کہ اگر میری محمد خالد صاحب سے ملاقات نہ ہوتی تو میں یہ انسان نہ ہوتا جو میں آج ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے انہیں یہ ذریعہ بنایا، اور یہ فیض بھی جاری ہوا۔ یہاں میرے بہت سے طالب علم موجود ہیں اور بے شمار جو یہاں موجود نہیں ہیں، وہ فیض رسانی کا طریقہ بھی انہوں نے سکھایا، کیونکہ ان تک یہ فیض سجاد باقر رضوی سے پہنچا تھا۔ جب میں سجاد باقر رضوی کا شاگرد اس لیے ہوا کہ وہ محمد خالد کے استاد تھے، اور جب میں اورینٹل کالج پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ سجاد باقر رضوی کو آدھے سے زیادہ میں جانتا ہوں، کیونکہ ان 4 سالوں میں جو ایم اے میں داخل ہونے سے پہلے میرے محمد خالد صاحب کے ساتھ گزرے، ان کی گفتگوؤں میں، ان کے انداز و اطوار میں اور ان کے مزاج میں وہ ساری چیزیں میں پہلے ہی نظارہ کر چکا تھا، دیکھ چکا تھا۔ سجاد باقر رضوی بہت بڑے استاد تھے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا سب سے ادنا شاگرد میں ہوں۔ اس کے علاوہ ہم ادب کے جن اہم سنجیدہ ناموں کو جانتے ہیں وہ سارے ان کے تربیت یافتہ تھے، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی۔ تو اور یہ ہوتا تھا کہ آپ بیٹھے ہیں باقر صاحب کے پاس، وہاں شہر سے ادیب آ رہے ہیں، اہم ادیب جن کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ شہرت بخاری بہت آتے تھے ان کے پاس، عمر فیضی بہت آتے تھے، اور بہت لوگ، انتظار صاحب بہت آتے تھے۔ تو وہ گفتگو ہوتی تھی ان کی، ظاہر ہے وہ گفتگو کا لیول انٹلیکچوئل تھا، بڑی سطح کا تھا۔ تو ہم جو یہاں تھے ہمیں وہ گفتگو کھینچ کے اوپر لے جاتی تھی، تو ہماری تربیت کلاسوں سے زیادہ سجاد باقر رضوی کے کمرے میں ہوئی۔ ان کے سامنے، ان کی کرسی پہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھ کے جب کلاس نہیں ہوتی تھی، اور وہ کلاس جو ہمیں پسند نہیں ہوتی تھی اس میں بھی ہم وہیں ہوتے تھے۔ باقر صاحب نے صبح یونیورسٹی وین سے آنا، ہم نے ان کا بیگ پکڑنا، انہیں لانا، اور بیگ پکڑ کے انہیں یونیورسٹی وین پر بٹھانا۔ اس دوران ہم تھے یا سجاد باقر رضوی تھے، ہمارا کوئی کام اور نہیں تھا۔ تو محمد خالد کے ذریعے سے میں وہاں تک پہنچا۔ میں نے آپ کو 3-4 شعر جو میرے ذہن میں تھے میں نے آپ کو سنائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اور طرح کا شاعر ہے، بہت گہرائی ہے اس میں، لفظ کا بہت گہرا شعور ہے، اور جو ٹرینڈز کی شاعری ہے اس سے دور ہے، کیونکہ ہر زمانے کے کچھ اپنے ٹرینڈز ہوتے ہیں۔ کچھ شاعر ان ٹرینڈز کے مطابق شعر کہتے ہیں، وہ جلدی مشہور ہو جاتے ہیں، مشاعروں میں بہت جاتے ہیں، فائدہ بہت ہوتا ہے انہیں،
کچھ شاعر ٹرینڈز پہ نہیں چلتے لیکن وہ ٹرینڈ میکر ہوتے ہیں، رجحان ساز ہوتے ہیں وہ. تو محمد خالد ایک خاص رجحان کے نمائندہ شاعر تھے. ان کے پیچھے ان کے ایک سینئر تھے شبیر شاہد، بہت کمال درجے کے شاعر. ہاں لیکن شعر میں مجھے لگتا ہے ان سے سینئر تھے، کیونکہ خود محمد خالد صاحب کا اپنا جو ان کے حوالے، ہم بھی شبیر شاہد سے خالد صاحب کے ذریعے واقف ہوئے کہ وہ بلا کا شعر کہنے والا آدمی تھا. رات بھر میں 30 25 غزلیں کہہ دینا، 20 نظمیں کہہ دینا رات بھر میں، اور کمال درجے کی. کوئی یہ نہیں کہ 20 ہیں تو رات میں 20 غزلیں کہی ہیں تو وہ کوئی عام سی ہوں گی، نہیں، بہت غیر معمولی، بہت کمال کی، بہت خاص. تو اور یہ اورینٹل کالج میں بڑا کمال کا زمانہ تھا. اس میں غلام حسین ساجد اورینٹل کالج میں پڑھ رہے تھے، مرزا حامد بیگ اس زمانے میں پڑھ رہے تھے وہاں پہ، ناصر بلوچ اس زمانے میں وہاں پہ پڑھ رہے تھے، احمد جاوید اس زمانے میں وہاں. یہ سارے لوگ وہ ہیں جو بعد میں ہماری ادبی دنیا کے بڑے اہم نام ثابت ہوئے. اجمل نیازی صاحب. تو ایک کہکشاں تھی اورینٹل کالج میں. یہ تھوڑے سینئر، سہیل احمد خان یہ بھی ذرا سینئر تھے، اور بعد میں استاد بھی ہوئے ظاہر ہے ان کے، کیونکہ وہ پاس آؤٹ ہونے کے فوراً بعد ہی استاد ہو گئے تھے. تو یہ بڑا کمال کا زمانہ تھا اورینٹل کالج میں طالب علموں کے اعتبار سے، کہ یہاں جو لوگ پڑھتے تھے وہ بڑے کمال کے نکلے. ان میں سے ایک کمال کے خود خالد صاحب تھے. خالد صاحب کی دو حیثیتیں میں سمجھتا ہوں بڑی ہیں. ایک یہ کہ وہ یہ درست کہا غلام حسین ساجد صاحب نے کہ انہوں نے کم کہا. کم کہنے کی بنیادی وجہ پرفیکشنزم ہے. ان کے وجود میں ہر معاملے میں زندگی کے، جیسے مثال کے طور پہ وہ انہوں نے خالدین کا ایک ادارہ بنایا، کتابیں چھاپتے تھے، تو کتابیں بھی بڑی پرفیکشن میں چھاپتے تھے. اسی طرح زندگی کے روزمرہ معاملات سے لے کے علمی ادبی معاملات تک ان کے مزاج میں پرفیکشن شامل تھی. تو اس پرفیکشن شاید ان کے زود گوئی کی راہ میں رکاوٹ تھی، لیکن انہوں نے جتنا کہا وہ بہت اہم ہے. اور یہ جو ان کا جسے ہم 70 کی دہائی کے شاعر کہتے ہیں، وہ کم کہنے کے باوجود بھی 70 کی دہائی کے اہم شاعروں میں شمار ہوتے ہیں. کتاب نہ چھپنے کے باوجود بھی وہ 70 کی دہائی کے اہم شاعروں میں شمار ہوتے ہیں. دوسری ان کی حیثیت تھی استاد کی، اور وہ میں نے میرے علاوہ اور بہت تھے، جیسے احمد عطا ہیں. احمد عطا تک وہ اور ذریعے سے پہنچے، لیکن وہ ایک فیض جو ہے وہ پہنچتا رہا. لیکن ان سے یا زیادہ میرے دوست تھے آفتاب حسین. آفتاب حسین کی تربیت میں ان کا بڑا کردار ہے، اور ہمارے بہت سارے، ہم سارے دوست ان کے اکٹھے یعنی ایک طرح سے شاگردی ہوتے تھے. امجد طفیل تو ان کے باقاعدہ شاگرد تھے. علی افتخار جعفری بہت خوبصورت شاعر تھے، ان کی تو ساری تربیت، ان کی بھی ساری تربیت انہوں نے کی. تو میرا غلام حسین ساجد صاحب کے ساتھ تعلق محمد خالد صاحب کے گھر ہوا. مرزا حامد بیگ صاحب سے تعلق محمد خالد صاحب کے گھر، کیونکہ مرزا صاحب جب لاہور آتے تھے انہی کے گھر قیام کرتے تھے. تو اسی طرح ابرار احمد سے تعلق بھی میرا محمد خالد صاحب کی وجہ سے ہوا. اب ہم اچھا میں نے یہ ایک دیکھا، یعنی خود خالد صاحب بھی مرزا صاحب سے بڑا یعنی ایک جیسے ہوتا نا تھوڑا احترام کا تعلق بھی ایک تھا ان کا، اور محبت کا تو تھا ہی، اور بے انتہائی محبت کا تعلق تھا ان سب کا آپس میں. ہم نے وہ محبت دیکھی ہے، وہ زمانہ دیکھا ہے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان میں سے کسی ایک کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کوئی دوسرا آدمی ان کے سامنے کر سکے. یہ ہم نے کسی کو کرنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ابرار صاحب نسبتاً جونیئر تھے شعر کہنے میں ان سب سے، لیکن ان سے میری زیادہ ملاقاتیں اس وقت ہوئیں جب وہ لاہور ٹرانسفر ہو کے آئے، اور انہوں نے گلشن راوی میں گھر لیا اور اقبال ٹاؤن میں اپنا کلینک بنایا. تو کلینک ان کا 11 بجے ختم ہوتا تھا، اپنا ٹائم ان کا تھا. تو میں اور آفتاب حسین اکثر ان کے گھر 11 بجے جاتے تھے، اور 3 4 5 بجے تک ہم وہاں رہتے تھے. رات کو کھانا بھی کھلاتے تھے، کئی دفعہ چائے بھی پلاتے تھے، اور ساری رات لٹریچر پہ گفتگو ہوتی تھی. اور ظاہر ہے
وہ آپ سمجھیں کہ لٹریچر اور زندگی ملی ہوئی ہے، وہ الگ نہیں ہے۔ تو وہ زمانہ جو ان کا گلشن راوی، کیونکہ جب وہ ایک ماڈل ٹاؤن شفٹ ہو گئے پھر ہماری ملاقاتیں کم ہو گئیں، لیکن جب تک وہ گلشن راوی میں قیام پذیر رہے ہماری ان سے تواتر سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ابرار صاحب بالکل مختلف نظم گو شاعر ہیں، ان جیسا اردو میں کوئی دوسرا نظم گو شاعر نہیں ہے۔ وہ اتنے ہیں یا اتنے ہیں یہ بحث نہیں ہے، کیونکہ اتنے یا اتنے کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، وہ وقت کرتا ہے۔ لیکن وہ صاحب اسلوب تھے، صاحب فکر تھے، اور زندگی کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر رکھتے تھے جو ان کی نظم میں بھی آیا، اور بعد میں جب انہوں نے غزل باقاعدگی سے لکھنا شروع کی تو نظم میں بھی وہی فکر آئی اور وہی اسلوب نظم تھا۔ اچھا، وہ چونکہ ایک مختلف اسلوب نظم تھا جو غزل میں منقلب ہوا جب، تو غزل کو بھی مختلف بنا گیا، تو اس کا ان کی غزل بھی اپنے عہد کے دوسرے ہم اثروں سے مختلف ہو گئی، کیونکہ اس کا اسلوب بھی مختلف تھا اور اس کی فکری قوت جو تھی وہ بھی اور تھی، جس میں ظاہر ہے ایک بات ہم جانتے ہیں کہ وجودیت جو ہے ایک بطور فلسفہ اور ہمارے عہد کی فکر کے، وہ ان کے ہاں بہت طاقت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ وجودیت ظاہر ہے بہت سارے رویوں کا اور بہت سارے فکری دھاروں کا مجموعہ تھی، جس کا مرکز انسان تھا۔ میں، لمحہ موجود کا میں کیا درد سہتا ہوں، میں کن مسائل کا شکار ہوں، کس اجنبیت نے میرے وجود کو گھیرا ہوا ہے، اور کس جو لایانیت نے مجھ پر قبضہ جمایا ہوا ہے، وہ لایانیت کے سوتے کہاں سے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ سارا فکری نظام تھا جو ان کی نظموں میں بھی ہے اور ان کی غزلوں میں بھی ہے۔ میرے علاوہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، اور نظم میں یہ جو موضوعات یا فکر ہے اور اسلوب، یہ زیادہ طاقت کے ساتھ اس نے اپنا اظہار کیا۔ ان کی نظم، ان کے جو مصرع بنانے کی ساخت ہے وہ ان کی اپنی تھی، جیسے کہ ہر جینون شاعر کی ہونی چاہیے، وہ کسی شاعر میں نہ سینئر میں نہ ہم عصر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ابرار صاحب میں بھی یہ کمال تھا، ہم سے سینئر تھے لیکن ہم سے بالکل ہم عمر دوستوں کی طرح ملتے تھے۔ خالد صاحب تو میرے چونکہ باقاعدہ استاد تھے تو وہ بعد میں ہم سے بہت زیادہ دوستی سے، اور میرا خیال ہے میں جو بات دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتا تھا وہ ان سے میں کر سکتا تھا، اور اس پر اس یقین کے ساتھ مجھے اب تک یاد ہے، میں اورینٹل کالج میں جب آیا تو سب سے زیادہ خوش خالد صاحب تھے، اور جب میں نے پہلی بار جدید شاعری آتے ہی مجھے جدید شاعری کا پرچہ مل گیا، اور اس میں یگانہ کو میں نے پڑھانا تھا، یگانہ پڑھا تو ہاتھ ہی نہیں آتا تھا۔ پڑھنا اور لطف لینا اور چیز ہے، اس کو کلاس میں پڑھانا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ تو میں استاد کے پاس گیا، میں نے کہا سر پڑھائیں ہنسنے لگے، کہتے نہیں ڈسکس کرتے، میں نے کہا نہیں سوری سر، مجھے پڑھائیں، مجھے بتائیں۔ انہوں نے مجھے پڑھایا اور مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے پڑھایا ہے۔ میں دوسرے دن کلاس میں گیا، میں نے کہا میں تم لوگوں کو پڑھانے کے لیے رات میں نے پہلے خود جا کے اپنے استاد سے پڑھا ہے، پھر تمہیں پڑھانے آیا ہوں۔ تو یہ بات میں نے تمہیں بتائی بھی اس لیے ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ ادب کے معاملے میں کبھی کوئی علم کل نہیں ہوتا، وہ ہر عمر میں ہر وقت سیکھنا پڑتا ہے۔ جہاں نہیں آپ کے راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ بات مجھے سکھائے گا کون۔ لیکن جب تک محمد خالد صاحب زندہ رہے ہیں فزیکلی، ہمارے دلوں میں تو آپ بھی زندہ ہیں، پہلے سے زیادہ زندہ ہیں، لیکن وہ جب تک فزیکلی یہاں موجود رہے ہیں، لٹریچر کے علاوہ زندگی کا بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب ہم ان کے پاس گئے اور انہوں نے حل نہیں کر دیا اور ہمیں آسان نہیں کر دیا اور ہم اس مسئلے سے نکل نہیں گئے ہیں۔ تو ایسا نایاب انسان، میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، اس 60 سال میں بے شمار لوگوں سے
علماء سے، اہل علم سے ملا ہوں. ہمارے جو ان کے بھی سینئر تھے، یعنی ساجد صاحب کے بھی، جیسے ریاض احمد تھے، بہت سینئر تھے ان سے، ہم ان کے گھر جاتے تھے، وہ ہم سے وہ بھی ایسی بات کرتے تھے جیسے کوئی اپنے برابر کے لوگوں سے بات کرو، یا شہزاد احمد سے، یا مظفر علی سید سے، یا جتنے بھی ہمارے سینئرز تھے. سلیم صاحب تو اب بھی جا کے کوئی دیکھ سکتا ہے کہ وہ بالکل ویسے ملتے ہیں جیسے ہم کوئی ساتھ کے لوگ ہوں. تو یہ بڑے بابرکت لوگ تھے، بڑے خوبصورت لوگ تھے، شعر و ادب میں اور زندگی کے اعلیٰ اقداری رویوں میں گندے ہوئے تھے. تو وہ ہمیں یعنی ان سے ملتے تھے تو ہمارے اندر بھی وہ پیدا ہوتی تھی، یہ جو اعلیٰ انسانی قدریں اور محبت کی قدریں ہیں. بہت شکریہ. اتنی محبت کرنے والے پھر نہ ملیں گے. یہاں محمد خالد بالکل ایسے ہی استاد تھے جو زندگی اور شعر اور ہر معاملے کو سکھایا کرتے تھے. اور ڈاکٹر ابرار احمد سینئر جونیئر نہیں تھے، وہ دوست تھے، اور جس کے دوست تھے، سیاہ ہے، سفید ہے، اچھا ہے، غلط ہے، درست ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہاں ادبی بیٹھک میں ہم ایک جب کبھی آنا ہوتا ہمارا تو یہاں پہ ایک سفید مونچھوں والے بزرگ نظر آتے جنہیں بعد میں مشاعروں میں بھی سنا اور پتہ چلا کہ یہ لاہور کے اہم اور اچھے اور شاندار شاعر ہیں. اور ایک دن کہیں ملاقات ہوئی تو میں نے ایک شعر سنایا انہیں. ہر مرحلہ بود ہے نابود کی صورت، لیکن تیرے ہوتے ہمیں لگتا تھا ہم ہی ہیں. وہ نجیب احمد صاحب یہ ایسی شخصیت تھے کہ جن سے شفقت کے سوا ہم نے کبھی کچھ پایا ہی نہیں. اور یہاں خالد احمد صاحب کی مجلس لگی ہوئی ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہیں. اور میں غافر شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ نجیب احمد صاحب کے حوالے سے کچھ بات کریں. بہت شکریہ. ابھی جیسا ضیاء صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا 40 سال کا تعلق رہا خالد صاحب سے، تو ظاہر ہے اتنی طویل رفاقتیں جو ہیں اس کو مختصر لفظوں میں بھی بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے نجیب صاحب کے ساتھ بھی میرا کوئی 39 سال کا تعلق رہا، کیونکہ 1984 میں پہلی دفعہ جہلم میں ایک مشاعرے میں نجیب صاحب اور خالد احمد اور ندیم قاسمی صاحب یہاں سے ایک قافلہ لاہور سے گیا، تو وہاں سے ان سے تعارف ہوا اور پھر ان کے مرتے دم تک یہ سلسلہ قائم رہا. خواتین و حضرات، لاہور میں جو ندیم قاسمی صاحب کا ایک مکتبہ فکر کہہ لیں یا ایک ان کا حلقہ احباب کہہ لیں، اس نے بالکل ایک ایسے ادارے کی حیثیت حاصل کر لی تھی جہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے، ان سے بھی سیکھتے تھے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے تھے ان سے بھی سیکھتے تھے. اور خاص طور پہ جو جنریشنز ہوتی تھیں، 1 یا 2 یا 3 جنریشنز، ہماری آنکھوں کے سامنے 3-4 جنریشنز ہیں جنہوں نے اس حلقہ احباب میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا. تو اسی جو حلقہ احباب احمد ندیم قاسمی کا تھا، ان کا رسالہ فنون تھا یا مجلس کے دفتر میں تھے، تو اس میں جو 5 لوگ ریگولر بیٹھنے والے تھے ان میں خالد احمد، ابھی ایک تو محمد خالد کی بات ہوئی جو استاد تھے ضیاء صاحب کے بھی، یہ ایک خالد احمد جن کا ذکر ابھی اورات احمد عطا کر رہے تھے، وہ دوسرے نجیب احمد وہاں بیٹھتے تھے، عطا اللہ قاسمی بیٹھتے تھے، امجد اسلام امجد بیٹھتے تھے، اور اختر حسین جعفری جب کبھی تشریف لاتے تو وہ وہاں بیٹھتے. اب یہ جتنے نام لیے ہیں ان میں سے عطا اللہ قاسمی کے علاوہ باقی سب لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کی کو زندگی گزارتے ہوئے، شعر و ادب کی خدمت کرتے ہوئے، شعر و ادب کی آبیاری کرتے ہوئے اور نسلوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے بہت کچھ سیکھا. نجیب احمد کی شخصیت باقی لوگوں سے کافی حوالے سے الگ تھی. جیسے بھی احمد عطا بتا بھی رہے تھے کہ نجیب احمد جو ہیں وہ یہیں جب پاک ٹی ہاؤس باوجود بند ہو گیا تو اس کے بعد یہاں گورنر خالد مقبول صاحب سے کہہ کے یہاں پہ ادیبوں اور شاعروں کے بیٹھنے کا، اور اسی لیے اس کا نام ادبی بیٹھک ہے تب سے ہی. تو اس کو آباد کرنے والوں میں خالد احمد اور نجیب احمد 2 لوگ تھے. 4 بجے آ جاتے تھے اور وہ دونوں صاحبان یہاں بیٹھتے تھے. تو اس کے بعد سے جو شخصیت جو ہے وہ یہاں بیٹھتی رہی، وہ
ابھی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں کمل صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ بہت اہم شخصیت ہیں علم و ادب کی. تو یہاں پہ جب بھی ہم آتے تو ٹیبل 2-3 ٹیبلز کے اوپر کچھ نوجوانوں کے ایک حلقے میں کہیں خالد احمد بیٹھے ہوتے تھے اور کہیں نجیب احمد بھی ایک طرف بیٹھے گفتگو سن رہے ہوتے تھے، زیادہ تر حصہ کم لیتے تھے گفتگو میں. تو یہاں پہ وہ ایک سلسلہ جو ہے اس طرح سے چلتا تھا یہ سارا جو ہے. تو یہ ایک بالکل عجیب و غریب صورتحال ہے. مطلب ان لوگوں کو یاد کرنا، ان کی باتیں کرنا اور ان کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت بہت مشکل بھی ہے، اور اس کو سمیٹنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. نجیب احمد کا اصل نام جو تھا وہ محمد طفیل تھا. انہوں نے گورنمنٹ کالج سے BA تک انہوں نے تعلیم جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی. اس کے بعد وہ ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہو گئے تھے. تو ان کے 2 کام تھے، ایک تو وہ شاعری ظاہرہ کرتے تھے، دوسرا ان کا جو کام تھا وہ سرکاری نوکری کے علاوہ کنسٹرکشن سے بھی اپنا روزگار کا سلسلہ چلاتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بہت انا پرست اور خوددار آدمی بھی تھے. اور گھر بنانا، میرے ساتھ ان کا تعلق اس وجہ سے بھی تھا کہ بینگ این آرکیٹیکٹ میں نے ان کے کئی گھر 5 مرلے کے گھر بناتے تھے، چھوٹا گھر، تو وہ اس کو بنا کے تو پھر اس کو بیچنا، آخر دم تک یہی کام کرتے رہے. تو شاعری اور سرکاری نوکری کے علاوہ یہ بھی ان کا ایک روزگار کا سلسلہ تھا. شاعری میں ان کی 2-3 کتابیں عبارتیں اور زر ملال، اور اس کے بعد پھر وہ نعت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. اب یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ غزل کہتے کہتے وہ پھر نظم کی طرف بھی گئے اور پھر نعت کی طرف بھی گئے. اچھا، ان کی نظمیں جو ہیں وہ غزل کی طرح ہی بہت تھاٹ پرووکنگ ہوتی تھی. اس کے اندر کوئی نہ کوئی سوسائٹی، سوشل یا جو ہے اس لیول کا، سوسائٹی کے لیول کا کوئی کانٹینٹ ہوتا تھا جس کو وہ اپنی نظم میں پیش کرتے تھے. اور نظم پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا تھا کہ اس حوالے سے تو میں نے یہ جو ایشو ہے سوسائٹی میں اس کو پہلے نہیں دیکھا تھا جیسے انہوں نے دیکھا. تو ندیم قاسمی صاحب خاص طور پہ ان کو بہت انکریج کرتے کہ بھئی نجیب بہت اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں. اور اس انکریجمنٹ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے بہت ساری نظمیں بھی، غزل کے علاوہ بہت ساری نظمیں بھی لکھی. پھر نعت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. نعت میں بھی ان کی کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی، اس پہ میں نے مضمون بھی لکھا تھا. پھر عمرہ کرنے بھی گئے، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے. پھر درمیان میں آگے طبیعت خراب ہو گئی، بائی پاس ہوا. تو اس طرح سے کر کے ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ گزرتے رہے ہیں. تو یہ ایک خاصا طویل دور ہے. اب ٹائم ہمارے پاس شاید بہت کم ہے اور ابھی ہم نے آگے بھی بات کرنی ہے. میں کچھ اشعار سنا کر اجازت لوں گا کیونکہ وقت میرا خیال ہے بہت کم ہے. کچھ شعر میں آپ کی، ہم اصل پہلا تعارف تو وہی جو میں 1984 کا بتا رہا ہوں. ان کا شعر تھا کھلنڈرا سا کوئی بچہ ہے دریا، سمندر تک اچھلتا جا رہا ہے. تو یہ ان کا بہت معروف ایک شعر تھا. ایک تیری یاد گلے ایسے پڑی ہے کہ نجیب، آج کا کام بھی ہم کل پہ اٹھا رکھتے ہیں. پھر یوں ہوا کہ مجھ پہ ہی دیوار گر پڑی، لیکن نہ کھل سکا پسے دیوار کون ہے. آسمانوں سے زمینوں پہ جواب آئے گا، ایک دن رات ڈھلے یوم حساب آئے گا. میری زمین مجھے آغوش میں سمیٹ بھی لے، نہ آسماں کا رہوں میں نہ آسماں میرا. نجیب ایک وہم تھا 2-4 دن کا ساتھ ہے، لیکن تیرے غم سے تو ساری عمر کا رشتہ نکل آیا. زمین پہ پاؤں ذرا احتیاط سے دھرنا، اکھڑ گئے تو قدم پھر کہاں سنبھلتے ہیں. تو خالد احمد اور نجیب احمد کی جو جوڑی تھی ان کو ہمیشہ اکٹھے ہی دیکھا. تو خیال یہ تھا کہ خالد احمد دنیا سے پہلے رخصت ہو گئے تو نجیب صاحب کو کیسے اپنے آپ کو سنبھالیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بے شک یادیں تھیں ساری، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا. 2014 میں ان کو حکومت نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی عطا کیا. تو یہ تھے ہمارے نجیب احمد. پھر کبھی کسی وقت مزید تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ. اصل میں یہ ساری شخصیات ایسی ہیں اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ان کے تعلق اور ان کے کام پہ ان کی نظر ایسی ہے کہ ایک پورا سیشن بھی کم پڑتا ہے صرف ایک آدمی کے لیے. تو آخر میں ہم واجد صاحب سے 2-4 باتیں سنیں گے کمیل کاظمی کے بارے میں. کمیل کاظمی بہت خوبصورت، بہت پیارے آدمی، بہت پیارے شاعر، اور ہمارے ساتھ ان کا بہت کم وقت
انہوں نے بتایا. ہم میں سے سب سے زیادہ واجد صاحب کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اس کم میں سے, لیکن اس کم وقت میں اس نے بہت محبتیں بانٹیں اور جاتے ہوئے زخم بہت گہرا دے گیا. جی واجد بھائی. اصل میں سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ پارٹی ہاؤس انتظامیہ نے مجھے اور عابد علی کو سے کہا کہ یہاں ماہانہ مشاعرے کا شروع کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں. تو ہم نے وہ شروع کیا. تو شروع میں تو وہ لوگ آتے رہے جو عام طور پہ لاہور میں شاعر ہیں, لیکن اس کے بعد اس میں کچھ نوجوان شاعروں کو ہم نے زیادہ شامل کرنا شروع کیا, اور کچھ بچے جو وہاں پارٹی ہاؤس مستقل بیٹھا کرتے تھے وہ بھی اس میں آنا شروع ہو گئے. کچھ بچوں کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑی زور و شور سے داد دے رہے ہیں, تو میں ان کو بلا کے پوچھتا تھا کہ کیا آپ شعر بھی کہتے ہیں؟ کہ نہیں ہم تو شعر نہیں کہتے, ایسے ہی بس. تو میں نہیں, تم جیسے داد دیتے ہو تمہیں ضرور شعر کہنے کا پتہ ہوگا. اور بعض اوقات وہ بچے نکلتے تھے اور بڑے اچھے شاعر ہوتے تھے. اچھا, یہ دونوں بھائی پارٹی ہاؤس آنا شروع ہوئے. ان کے ساتھ شہباز گوہر وغیرہ تھے. تو ایک مشاعرے میں ایک بھائی نے غزل پڑھی, دوسرے میں پھر یہ ہم رات کو وہاں کرشن نگر بیٹھتے تھے تو یہ مجھے غزلیں سنایا کرتے تھے. نہ میں استاد ہوں, نہ استاد مجھے کہلانے کا کوئی حق ہے, نہ میں سمجھتا ہوں. تو لیکن ان سے میں جب سنتا تھا تو کوئی ایسی بات اس میں مجھے اپنے تئیں نظر نہیں آتی تھی کہ جس میں کوئی تبدیلی کی جائے. کوئی ایک لفظ ہوا تو ان کو کہہ دیا یار یہ اس لفظ کو دیکھنا, اور پھر وہ لغت سے اس لفظ کو دیکھتے تھے اور مجھے بھی بتاتے تھے اس میں یہ ہے کہ کس نے استعمال کیا ہوا. مطلب اس حد تک یہ بچے تھے. پھر ہم مشاعروں میں بہت زیادہ جاتے رہے. بہت اچھا, یہ بچے دونوں بھائی ان میں بہت محبت تھی, اور یہ شاعری سے پہلے بھی یہ نوحہ خوانی کرتے تھے. سریلے بھی بہت تھے, بہت سریلے تھے. نوحہ خوانی یہ بچپن سے کرتے آ رہے تھے. اسٹیج ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور لوگوں کے لیے تو مسئلہ ہوتا بھی ہے, لیکن ان بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ آتے ہی انہوں نے جس جگہ بھی گئے تو سب بڑا حیران ہو گئے. اسلام آباد ہم ایک نعتیہ مشاعرے میں گئے تو راستے میں انہوں نے نعت کہی. سب بچوں نے, سب کے پاس نعتیں نہیں تھیں, تو میں کہا بھائی نعتیں کہو. انہوں نے راستے میں ٹرین میں ہم گئے تھے تو انہوں نے سب نے نعتیں کہیں. تو کسی کے پاس کو 1.5 نعت ہو گئی, کسی کے پاس 1 ہو گئی. اچھا, وہاں جاتے ہی اسلام آباد تو ہمیں نعتیہ 4-5 مشاعرے پڑ گئے کہ جس نے دیکھا آپ یہاں آ جائیں, خانہ فرنگ ایران اور آرٹ کونسل اور یہاں اور وہاں. اب وہی ایک نعت کمیل کو کبھی یہاں پڑھنی پڑے کبھی وہاں پڑھنی پڑے. اب جو آخری 4-5 مشاعرے میں پڑھنا پڑی تو اس سے پہلے کمیل نے کہا کہ حضرات نعت ایک توفیق ہے اور مجھے ایک ہی نعت کی توفیق ہوئی ہے, وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو ایسے تھے بچے, لیکن کچھ نہیں پتہ چلا کیسے کس وقت. کبھی کبھی وہ یہ کہتا تھا میرا گلا خراب رہتا ہے, مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا. بہت اس کے اپنے گھر میں بھی اس کی کزن ڈاکٹر تھی, انہوں نے بہت کوششیں کی, جگہ جگہ بتایا دکھایا. اچھا, میرے پاس وہ آ کے بیٹھتا تھا تو میرا ہاتھ پکڑ کے وہ کہتا تھا کہ سر غزل ہوئی ہے. وہیں سڑک پہ ہم بیٹھتے تھے تو وہ غزل مجھے سنایا کرتا تھا. اچھا, میں غزل سناتا ہوں جو بعض اوقات حیران کن طور پہ کمیل کی غزل. مسافروں کو تھکن گام گام ہوتی ہے, مسافروں کو تھکن گام گام ہوتی ہے, کرو قیام کہ ہمت تمام ہوتی ہے. مسافروں کو تھکن گام گام ہوتی ہے, کرو قیام کہ ہمت تمام ہوتی ہے. ہماری سمت بتا اے میرے ستارہ شناس, ہماری سمت بتا اے میرے ستارہ شناس, کہ ایک دن میں کئی بار شام ہوتی ہے.
ہماری سمت بتا اے میرے ستارہ شناس، کہ ایک دن میں کئی بار شام ہوتی ہے، پلک جھپکنا گنہگار کر رہا ہے مجھے، پلک جھپکنا گنہگار کر رہا ہے مجھے، وہ اس وثوق سے محو کلام ہوتی ہے۔ شعر دیکھیے، کچھ اور دم میں مٹا دے گی خال و خد میرے، کچھ اور دم میں مٹا دے گی خال و خد میرے، ہوائے دشت کہاں خوش خرام ہوتی ہے، ہوائے دشت کہاں خوش خرام ہوتی ہے، شکست خوردہ ہجوم عدو کو سہل نہ جان۔ ابھی 18-19 سال کے بچے کا 20 سال کے بچے کا شعر دیکھیے، شکست خوردہ ہجوم عدو کو سہل نہ جان، ہر ایک دل میں صف انتقام ہوتی ہے، ہر ایک دل میں صف انتقام ہوتی ہے، کمیل سایہ دامان شہ میں آ جاؤ، کمیل سایہ دامان شہ میں آ جاؤ، کہ زندگی کی غزل اختتام ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ واجد بھائی آپ کا۔ بہت شکریہ۔ میں آخر میں بس ایک شعر سنا دیتا ہوں جو مجھے بار بار یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے یاد آ رہا تھا۔ ہائے یہ لوگ پری چہرہ لوگ، ہائے یہ لوگ پری چہرہ لوگ، ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔